نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ناظرات، دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے والے حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر ہمارے چینل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جن جن مسائل کی شہروں دیہاتوں اور گھر گھر میں اور ہر فرد کو ضرورت ہوتی ہے، ان مسائل سے قرآن و سنت کی روشنی میں آگاہ کیا جائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دانتوں کو سیمنٹ یا چاندی سے بھروائی کرانا جائز ہے یا کہ نہیں۔ تو اس بارے میں بالکل اتفاق ہے کہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ارد گرد مہاجر اور انصار سارے صحابہ اکرام جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم کے استعمال سے مردوں کو منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جی بھی تمہیں پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے سونے کے استعمال سے جو ہے مردوں کو روکا ہے، منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل، لیکن سوائے تھوڑے ٹکڑے کے۔ اب یہ تھوڑا سا جو قطع ہے، ٹکڑا ہے، یہ جب کہا تو اس سے پھر مطلب ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ فقط چاندی کے تار وغیرہ کے ساتھ ان کو باندھ دیا جائے، وہ جائز ہے، کیونکہ یہ عمل جو ہے وہ ضرورت کی تحت ہے، اور ضرورت جو ہے وہ چاندی سے پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن باقی ائمہ نے، امام محمد، امام ابو یوسف، دیگر سب ائمہ نے کہا ہے کہ بالکل سونے کے ساتھ بھی جائز ہے، چاندی کے ساتھ بھی جائز ہے، اور اس پر کئی دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ جنگ کلاب کے اندر صحابی رسول حضرت ارفجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب دشمن نے، کافر نے وار کیا تو میرا دانت جو ہے وہ گر گیا، میں نے حضور علیہ السلام، میرا جو ہے وہ ناک جو ہے وہ جنگ کلاب میں کاٹ دیا گیا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا سم یہ معاملہ ہوا ہے، سرکار میں چاندی کی بنا لو۔ میں نے چاندی کی بنا کے لگوائی تو وہ بدبودار ہو گئی۔ پھر سرکار کی خدمت میں عرض کیا تو سرکار میں سونے کی لگوا لو۔ پھر میں نے سونے کی جو ہے وہ لگوا لی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب وہ ناک وہ جائز ہے تو دانت تو اور زیادہ مطلب ضرورت ہے اور حسن کا باعث ہیں، وہ جو ہے سونے کی تار کے ساتھ ان کو باندھنا یا چاندی کی تار کے ساتھ جو ہے باندھنا جائز ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا بھی سامنے والا دانت ٹوٹ گیا تو آقا علیہ السلام نے مجھے بھی اجازت عنایت فرما دی۔ جی تو لہٰذا یہ جائز ہے، بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ ان کے بیٹے ان کو طواف کعبہ کرا رہے تھے اور کلائیوں کے اوپر انہوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ جی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے دانت جو ہے وہ جب ٹوٹے تو وہ سونے کی تار کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ باندھے ہوئے تھے، لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ حضرت انس جو تھے وہ خود حضور کے خادم تھے، اور جب بندہ خود خادم بنتا ہے تو مخدوم بھی بنتا ہے۔ ہر کی خدمت کر دو مخدوم شد، ہر کے خود را دی دو معروم شد۔ اور پھر انہیں فرماتے ہیں جب تم کسی کی خدمت کرے گا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ تم مخدوم بن جائے گا، خادم کے بعد مخدوم۔ خادم اس میں فاعل ہے، پہلے آتا ہے صرف صغیر میں، اور مخدوم اس میں مفعول ہے، بعد میں آتا ہے۔ جب پہلے اس میں فاعل یہ پہلے خادم ہوگا تو پھر انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ مخدوم بھی ہوگا، جو اپنے آپ کو دیکھتا رہا وہ معروم ہو جائے گا۔ جی تو لہٰذا یہ عمل جو ہے وہ جائز ہے، آج کل کے دور میں بھی جائز ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگرچہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، ایک روایت میں آتا ہے نا کہ حضور نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ یہ مطلب ہے کہ سونا میری امت کے مردوں کے لیے جو ہے وہ حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے، تو پھر اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ مطلب ہے کہ جائز ہے۔ البتہ جتنے سے ضرورت پوری ہو سکے اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ تقدر و بقدر الحاجہ فقہی ضابطہ ہے کہ ضرورت جتنی سے پورے ہو جائے اتنا کافی ہوتی ہے، حد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو شرعی مسائل سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی دنیا آخرت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔